نہیں ملے گی. ہمارے ماننے والوں، ہماری محبت کی وجہ سے تمہیں جنت نہیں ملے گی. مولا کیسے ملے گی؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے دشمن سے بیزاری کی وجہ سے جنت ملے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں اگر تم نے یا علی کہنا ہے پہلے علی کے دشمن پہ لعنت کر پھر یا علی کہے. اگر میری آقا زادی کو مننا ہے پہلے بطول کے دشمن پہ لعنت کر پھر مان. حسنین کو ماننا ہے تو پہلے تبرہ کر پھر مان. نبی کو ماننا ہے جو ہم جیسا سمجھتے ہیں اسے چھوڑ پھر کہے یا رسول اللہ. فرمایا من قالا بے شمار بے شمار یا علی واہ واہ حیدری. من قال یا علی مرتن واحدہ، کوئی بندہ بھی میرے دادے علی کا نام خلوص نیت سے مرتن واحدہ ایک مرتبہ لے. پھر بندے نے پوچھا فثوابہ کا ثواب ہے مولا پھر ثواب کتنا ہے؟ مولا نے فرمایا 16,000 قرۃ للقرآن. مولا فرماتا 16,000 قرۃ للقرآن. میں جعفر صادق عبد الخالق نہیں، مفتی وہ مولوی فقیہ مجتہد تابی صحابی نہیں، میں جعفر صادق 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کے سین تک. میں جعفر صادق 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں، اس قرآن کا ثواب اکٹھا کیا جائے ان الذی اختمہ، اس یا علی کہنے والے کے نام اعمال میں چلا جاتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیدری علی علی علی. اچھا مجھے کوئی بھی موضوع دے، کسی کو بھی کسی عالم کو فلاں موضوع پڑھے تو وہ پہلے ذکر علی کرتے ہیں. ایسے ہے نہیں ہے؟ چاہے توحید ہو، رسالت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، قرآن ہو، کوئی موضوع بھی ہو تو وہ ذکر علی کرتے ہیں. جیسے بھائی نے نماز کا موضوع شروع کیا تھا لیکن ولایت کی بات بھی کی، ذکر علی بھی کیا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوا تھا جس میں بڑے بڑے علماء اور بھی تھے. فقہ جعفریہ کے جو عالم تھے وہ علامہ پروفیسر ضمیر اختر نقوی صاحب کراچی والے وہ بھی تھے. تو علماء نے پوچھا، صلوات پڑھیے غالب محمد. پھر بھی صلوات. اچھا توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ بھائی جائیں گے تو پھر میں بات کروں گا، میں بیٹھا ہوں ابھی. مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے. جائے تو کدھر جائے، حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی کھڑی ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ علامہ صاحب جو یہ ذکر علی کرتے ہیں ممبروں پہ، آپ دوسروں کا نمبر کیوں نہیں لگاتے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے مسکرا کر فرمایا اصل میں حقیقت میں فضائل علی اتنے ہیں، ختم ہوں تو کسی اور کا نمبر بھی آئے. ہائے ہائے ہائے. اور پھر کہا حقیقت میں، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، پھر کہا حقیقت میں ہمارے بچے سننے ہی علی آتے ہیں، ہم کسی اور کا ذکر کریں تو وہ چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے اردو میں بتایا، میں وہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے اردو میں کہا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی منبر پہ ہیں، لا تعداد رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ سامنے ہے. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا، نام بھی مجھے آتا ہے، طبیعت صحت نیت سے واقف ہوں، نام لینے کی مجھے ضرورت کیا ہے. بڑا پیارا صحابی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ جب بھی منبر پہ آتے ہیں آپ ذکر علی کرتے ہیں، جب بھی منبر پہ آتے ہیں ذکر علی کرتے ہیں. ایک کڈن ختم تیزن فضائل علی کڈن نمبر اسی ساڑا. کب نمبر آئے گا ہمارا؟ نبی پاک نے فرمایا، جو حدیث فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس، نہیں توجہ فرما رہے، یا ایھا الناس لوگو. یہ نہیں کہا یا ایھا الصحابہ. اگر یا ایھا الصحابہ کہتے تو صحابہ ختم، حدیث ختم. قیامت تک کے لیے انسانوں کو اللہ کے نبی نے درس دیا.
کہا یا ایھا الناس ان فضائل علی بن ابی طالب عند اللہ تعالی، لوگوں جتنے علی کے فضائل ہیں وہ سارے اللہ کے پاس محفوظ ہیں. توجہ کرنی ہے بھائی، توجہ، پوری حدیث سننی ہے. عند اللہ تعالی جتنے فضائل ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں. آگے فرمائے لقد انزلھا علی فی القرآن، نبی نے فرمایا جتنے علی کے فضائل ہیں اللہ قرآن بنا کر مجھ پر نازل کرتا رہتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر. توجہ کرنی ہے بابا. یا علی یا علی. آگے فرمائے فہیا اکثر من ان اوصیھا من مجلس واحد، میرے لوگوں صحابیوں علی کے فضائل اتنے ہیں کہ میں محمد ایک مجلس میں بیان کر سکتا ہی نہیں. میں نے کہا جب نبی نہیں کر سکتا تو ملا کیسے کرے گا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ. آگے فرمایا فمن انبہ بکم، توجہ آخری جملہ ہے، کھڑے ہو کر داد کا میں جملہ بڑا ہے. فرمایا فمن انبہ بکم ومن عرفہا فسقیتم، نبی نے فرمایا علی کے فضائل کوئی پڑھے، جہاں پڑھے، جیسا پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، سنی پڑھے، شیعہ پڑھے، بزرگ پڑھے، بچہ پڑھے، جو بھی پڑھے تم پر واجب ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو اور چپ ہو جاؤ. اگر کوئی فضائل پڑھ رہا ہو آگے کھڑے ہو کر کوئی پوچھے کہ بلا یہ کس کتاب میں لکھے ہیں، پھر کتاب نہ دکھانا، ان کے گھر چلے جانا، پتہ کرنا یہ حلالی ہے یا حرامی ہے. علی حق. ہاتھ کھول دو کھول دو، میں دیکھ رہا ہوں سب کو. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں، سلامت رہیں. قرآن کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. مجلس شروع کر رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ ہاں. تو یہ جو آیت ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا صبح کی، لفظ قربہ میرے سامنے آیا. رب کعبہ قسم سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا ہوں میں کہ قربہ لفظ. میں تو کہتا تھا یہ پنجتن پاک کے لیے آئی ہے، یہ تو کوئی سلسلہ ہی اور ہے. ہاں سوچیں گے، کبھی نہیں سنا ہوگا. عالم دین بیٹھے ہیں، تصدیق کرے کہ میری انشاءاللہ جو بات کرنے جا رہا ہوں. یہ خامخواہ رشتہ داریاں آپس میں کر رہے ہیں اہل بیت سے اصحاب رسول کی. نہیں کہتے کہ حضرت علی کی بیٹی کا نکاح فلاں بزرگ سے ہوا، یعنی کہ حضرت عمر سے ہوا، کہتے ہیں نا، شاید یہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے تھے. تو آپ سارے سینس رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. شیعہ سنی میری جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، میرا اگر ایک لفظ بھی غلط ہو زندگی میں ممبر پہ ہوں تو باپ کا نہ ہو. لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، گالی نہیں ہے، تبرہ بازی نہیں ہے، کسی صحابی کی انسلٹ کی بات نہیں کر رہا. میں کوئی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں. ان سے پوچھے حضرت عمر ایمان کب لائے؟ تو کہیں گے 40 سال کے سن میں. تو اسی بولے نہیں تو میں اے پسینہ ہے میرا ساتھ. چلو لڑے سبحان اللہ کہہ چھڑو. ہاں تے 40 سال کے سن میں حضرت عمر ایمان لائے. 63 سال کی عمر میں حضرت عمر اس دنیا سے چلے گئے. 40 سال کے سن میں ایمان لائے، رضی اللہ کا لقب ملا، 63 سال کی عمر میں وفات پائی. یہی ہے نا. تو اب ان سے پوچھے جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت علی علیہ السلام کا سن مبارک کتنا تھا؟ کہیں گے 9 سال. میں مولوی بنا کے جا رہا ہوں یار، کسی کمینے کی جرت نہ رہے کہ وہ بات کرے. میں کچھ دینے آیا ہوں. میں وہاں آپ کرتے رہیں گے. سر والے ذاکر بڑے بیٹھے ہیں، آپ کو بہترین سر میں فضائل میں صاحب سنائیں گے. میں سر کا مخالف نہیں، مخالف اس لیے نہیں کہ میری سر ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو میں بھی لگاتا. جن کی ہے وہ عطا الہی ہے، عطا آل محمد ہے، وہ لگائیں. میں منافق تھوڑی ہوں کہ سور جب میری نہیں تو میں گلا کروں، شکوہ کروں. یہ جو سریلے ہوتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، وہ سور وہ گناہ ہے جو گناہ کی طرف غالب کرے. وہ سور نیکی ہے جو قرآن اور اہل بیت کی طرف لے جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت عمر ایمان لائے 40 سال کے سن میں تو حضرت علی علیہ السلام کا سن مبارک تھا 9 سال. علماء جتنے کائنات کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو حضرت علی علیہ السلام کی شادی جب ہوئی تو اس کا سن مبارک کتنا تھا؟ کہیں گے 25 سال. کتنا سال؟ 9 اور 25 کا درمیان دورانہ حصہ درمیانہ کتنا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. واہ 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 واہ. میری 5ویں میں بھی ریاضی کمزور تھی، آگے تو جہاں رہی مجھے پتہ نہیں تھا. 16 سال. کتنے سال؟ 16 سال.
تو جب شادی ہوئی میرے مولا کی تو حضرت عمر کی عمر کتنی ہو گئی؟ 56 سال. کتنی ہو گئی؟ 56 سال. پہلے سال اللہ نے بیٹا دیا میرے مولا علی کو. میں ہوں اٹھ کر آ جاؤں تب بات بنے گی, یہاں میری بات نہیں بنتی. پہلے سال اللہ نے بیٹا دیا جناب حسن علیہ السلام. دوسرے سال اللہ نے بیٹا دیا جناب حسین علیہ السلام. تیسرے سال اللہ نے بیٹی دی جناب عالیہ. چوتھے سال بیٹی دی اللہ نے جس کا نام یہ لیتے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 4 اور 56 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 60 سال. جب 60 سال کے حضرت عمر ہوئے تو اس وقت جناب بی بی ام کلثوم علیہ السلام پیدا ہوئی. جب وہ وفات پائی تو اس وقت بی بی کی عمر سن مبارک 3 سال تھا. مولوی کے سر پر قرآن رکھ, کبھی 3 سال کی بچی کی ساتھ شادی 70 سال کے بوڑھے سے ہوتی ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون تھا اس کے دور خلافت میں کہ کوئی جوان چھوٹی بچی سے شادی کی خواہش رکھے اسے 70 کوڑا مارا جائے. جب اس کا قانون تھا وہ خود کیسے شادی کر بیٹھا؟ اللہ اکبر. اس کا مقصد ہے کہ حضرت عمر نے نہیں کہا, یہ نامراد نا عمر کہہ رہے ہیں. یہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ رشتہ داری جگا رہے ہیں, کہیں ان کی مخالفت نہ کریں, یہ تو آپس میں کھنڈ کھیر تھے. ہائے ہائے ہائے. چلو بی بی کے بارے میں جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی کروں, زیادہ نہیں ایک لفظ کا, تاکہ سرخرو ہو جاؤں. بے شک وہ بندہ مجھے نیاز نہ دے, کم سے کم اس کی بات تو میں مانوں. صلوات پڑھے گا آل محمد کی بات میں. لفظ قربہ, آج میں ایک چیلنج کرنے جا رہا ہوں. مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, جنوب سے شمال, شرق سے غرب. کیا بات, بس لمبی لمبی مجلس 3 گھنٹے دی ہو چلی ہے. تے ایک کام تسی رکھیا تو میں تے شام دی کری بیٹھا تے پنن دا ول سانو پہلے ہی آندا جے. اچھا اچھا پھر ختم کروں. جی صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. بات بہت جلد ختم کرنے جا رہا ہوں. 2 جملے میری آقا زادی کی شان کے. رسالت آپ کی شان میں نے پڑھ لی, تھوڑی سی پڑھی. انشاءاللہ زندگی نہیں تو کبھی پھر لمبی پڑھوں گا, بتاؤں گا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے, میرے نبی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے, اللہ حکم کیا دیتا ہے. مسلمان جو نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے مصلی کھا جائے. اللہ اکبر. انشاءاللہ تو اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لفظ جو قربہ ہے یہ اس میں, یہ علماء کی گفت ہے, علماء سمجھتے ہیں اس بات کو. اس میں تفضیل میں صیغہ واحد مؤنث ہے. قبلہ اس میں تفضیل میں صیغہ واحد مؤنث ہے. اس میں تفضیل ہر بندہ نہیں جانتا, یہ علماء جانتے ہیں, لیکن میں بہت آسان کر کے آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس میں تفضیل میں صیغہ واحد مؤنث ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے پیارے پیارے سارے میرے نبی کے صحابیوں, میرا محمد تو انہاں نو کہے, میں انہاں کمینہ نال بولدا ہی نہیں, تو آکھ انہاں نو, آپ ان سے کہیں کہ جو جو نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, دین, یہ جتنا کچھ میں نے دیا ہے اس کی کوئی اجرت نہیں ہے. اس میں تفضیل میں صیغہ واحد مؤنث ہے. ان سے کہہ دے تیری جو ایک بیٹی ہے اس سے مودت کرے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس میں صیغہ تفصیل, اس میں تفضیل میں صیغہ واحد مؤنث, ایک بی بی, دوسری کا ذکر ہی نہیں. صیغہ تثنیہ نہیں, 2 بھی نہیں, جمع 3 یا 3 سے زیادہ بھی نہیں, ایک بی بی کا ذکر ہے. کیا کس کا ذکر ہے؟ ایک بی بی کا. اور کہے کون رہا ہے؟ اللہ. نبی نہیں, کوئی صحابی نہیں, ہم شیعہ نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب تو ان سے کہے کہ دین کی جو اجرت ہے وہ کچھ نہیں ہے. میرے نبی کی لخت جگر سے محبت کرو, محبت کرو. تو کہہ رہا ہے اللہ
جو اللہ حکم دے نبی کو وہ نبی پر واجب ہوتا ہے اسے ادا کرے، جو نبی پر واجب ہو وہ امت پر واجب ہوتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بی بی کا نام ہے، لفظ کیا ہے؟ قربہ۔ یہ رشتہ داری کا رولا نہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہے اس لیے فضیلت ہے، وہ علی کی زوجہ ہے اس لیے فضیلت ہے، وہ جناب حسنین شریفین کی ماں ہے تو اس لیے فضیلت نہیں، اس کی اپنی فضیلت اتنی ہے کہ اگر نبی کے دروازے پہ آئے فضیلت کی وجہ سے نبی کو اٹھنا پڑ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی فضیلت اتنی ہے، ہاں اس کی فضیلت اتنی ہے کہ نبیوں کے نبی کے دروازے پر ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ آئے تو 70 مرتبہ نبی کھڑا ہو جائے، ہاں 70 مرتبہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے وہ چل کے آتی ہے، آپ ہر مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو سنت بن جائے گی۔ نبی نے فرمایا الفاطمہ تو ملکۃ الدین، عائشہ میں دین ہوں، جو آ رہی ہے یہ مالک دین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، سوائے اپنی ذات تک کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بی بی کا تذکرہ ہے، کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ تو لفظ کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے قرب، ایک لفظ ہوتا ہے القرابہ، ایک لفظ ہوتا ہے قربہ۔ القرب اسے کہتے ہیں جو فاصلے کے حساب سے قریب ہو، اسے عربی میں قرب کہتے ہیں۔ جو رشتہ داری کی وجہ سے قریب ہو اسے قرابہ کہتے ہیں، جو فضیلت کے اعتبار سے قریب ہو اسے قربا کہتے ہیں۔ اگر یہ نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے فضیلت ہوتی تو لفظ قرابہ آتا، اگر یہ فاصلے کے اعتبار سے نبی کے قریب ہوتی تو لفظ قرب آتا۔ اس کی اپنی فضیلت اتنی ہے کہ لفظ قربا آیا۔ اس آیت میں خود نبی بھی نہیں، اس آیت میں خود ولیوں کا ولی بھی نہیں، اس آیت میں حسنین شریفین بھی نہیں، اکیلی بی بی ہے۔ توجہ یار، توجہ نہیں کر رہے، خدا کی قسم اکیلی بی بی ہے، نہ کوئی اور بیٹی ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، اکیلی بیٹی ہے۔ اس میں تفضیل میں صیغہ واحد مؤنث ہے۔ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ کون ہیں؟ واجبت علینا المودۃ، جن کی مودت اللہ نے واجب کی ہے۔ نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، پھر فرمایا اس کا شوہر علی، پھر فرمایا اس کے 2 بیٹے، یعنی کہ ایک کا نام اللہ نے لیا، ان 3 کا نام خود نبی نے لے لیا۔ ہائے 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 کہ یا علی یا علی یا علی، اس لیے کہ مرکزیت کس کو ہوئی؟ یعنی کہ علی قریب ہوئے اس آیت میں مرج البحرین کی صورت میں، حسنین شریفین اس صورت کے اندر، اس مودت کے اندر آئے کس صورت میں؟ لولو والمرجان کی صورت میں، کیونکہ علی سے جناب بطول کی نسبت جڑ گئی، وہ بھی آیت مودت میں آئے، اس لیے کیونکہ حسنین ان کے بیٹے ہیں وہ بھی مودت میں آ گئے۔ کیا آگے سارے مودت؟ تو پتہ کیا چلا؟ مودت کی مرکزیت سیدہ ہے، محبتوں کا مرکز سیدہ ہے، مودتوں کا مرکز سیدہ ہے۔ جو اس سے جڑتا گیا وہ مودت میں آتا گیا۔ تو میں نے پوچھا میرے اللہ آپ نے ان کو مرکزیت کیوں دی ہے؟ آواز قدرت مباہلہ میں بھی مرکزیت اس کی، اس کے بعد آیت تطہیر میں بھی مرکزیت اس کی، حدیث قصا میں بھی مرکزیت اس کی، اس لیے میں نے مرکزیت دی ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بلوہا، میں نے مرکزیت دی۔ بڑے بڑے لوگ رسول اللہ کو رشتے دے کر اہل بیت میں شامل ہو رہے تھے، میں نے کہا مرکزیت زہرا کو ہے، جو زہرا کا رشتہ دار ہے وہ اہل بیت ہے، جو نبی کا رشتہ دار ہے وہ اہل بیت نہیں ہے۔ حیدری وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے مصائب بھی میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ وہ نقیب منبر کی مجبوری ہوتی ہے، جب ٹائم ختم ہو جائے پھر آگے نہیں پڑھنا چاہیے۔ زندگی رہی اگلے سال انشاءاللہ۔
اگر نیاز ٹھیک دیتی تھا فری والا کھاتا کوئی نہیں ساڑھے سلوات پڑھ لیں محمد والے علی کا لال زندہ باد، پیمبر کا چین زندہ باد، فاطمہ کے نور عین زندہ باد، جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا، ہر ایک نہیں کہہ سکتا حسین زندہ باد۔ ماشاءاللہ یہ قاری عبدالخالق صدیقی صاحب بھی خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں سید نوید عباس شاہ آف جنگ ذاکر اہل بیت التماس ہوں کہ وہ آئیں اور مومنین کے جو ہے وہ ذکر اہل بیت سے دلوں کو منور فرمائیں۔ ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بابا دے بلند صلوات۔ دعائے ظہور امام زمان الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ، یا مولتی یا سیدتی اغیثنی امددنی، یا مولتی یا سیدتی یا فاطمۃ اغیثنی امددنی۔ پروردگار اللہ اہتمام قبول فرما۔ حاضرین شیعہ سنی صاحبان، جوانان بزرگان دا ٹرایا عظیم بارگاہ وچ قبول فرما۔ اس دھرتی اس نگری دے عظیم لوگوں دعائے کہ ایسی عظیم عبادت جس دے متعلق اللہ قرآن مجید چاکے ادعونی استجب لکم، اے اولاد آدم تو بندہ ہو کے منگتا جا، میں خالق ہو کے عطا کردہ ویسا۔ دعا منگئی جاوے تی کنجوسی نہ کی کرو، سارے آمین کی کرو۔ پروردگار اللہ اس نگری تے صدات مومنین دے گھران تے 12ویں امام دا سایہ قائم و دائم فرما۔ بانیان حاضرین دے عزت و آبرو وچ اضافہ فرما، علم و عمل وچ اضافہ فرما، دین دنیا وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، رزق وچ وسعت عطا فرما، لقمہ حرام تو محفوظ فرما۔ کریم اللہ کشمیر دے مسلمانوں نو آزاد فرما، فلسطین دے مسلمانوں دی حفاظت فرما، بیت المقدس مسجد اقصی نو نجات عطا فرما۔ جے دعا دی سمجھ آ جاوے تو مہربانوں کنجوسی نہ کرے، واجب سمجھ کے آمین آکھتی وے۔ پروردگار اللہ موت دی پہلی ہچکی دے ویلے کلمہ حق نصیب فرما، قبر دی پہلی رات زیارت علی نصیب فرما، محشر دی صبح دے ویلے شفاعت شبیر نصیب فرما۔ میرا اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما، 14 دی زواری نصیب فرما، وارث برحق امام زمان دا جلد ظہور فرما۔ سارے مہربان مل کے بواز بلند درود پڑھو آل محمد کی ذات۔ میں درود پاک دے متعلق 5ویں بادشاہ دا ایک فرمان قرآن سمجھ کے تلاوت کر دینا۔ میرے مہربانوں، جب تک زندگی ہے امام دا ایک فرمان یاد بھی رکھنا ہے، مومنین تک اپنی اولاد تائیں دوستوں تائیں
پہنچاونا بھی ہے تاکہ ثواب اور نجات چ اضافہ ہوئے. عادی فرمیندن اگر کوئی مومن اسا 14 دی ذات تے درود پڑھے وت 400 سال چپ رہے. وت 400 سال دے بعد جدہ ساڑی عزت تے درود پڑھ دے اس ویلے اسمانی ملائکہ دے عبد خدا حالی تک تا ساں پچھلے درود دا ثواب ہی لکھ دے بدے. سارے مہربان بواز بلند صلوات اللہ. اجازت ہے جی نوکری شروع کری. درود بواز بلند پڑھ دیو سارے مہربان. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدات بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والمواحدین. صلوات. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین انیس الغریبین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا. صلوات. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب علی تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. بلند صلوات. بالکل زندگی دا پہلا چانس اس مقدس مقام تے حکم ہے باوے تعریف حیدر شاہ صاحب دی حاضری ضروری ہے. حکم پورا ہو گیا وعدہ وفا ہو گیا تو مومنین دے چہرے دی زیارت ہو گئی. تو دل دی حسرت تھوڑے جائے وقت کوثر دے مالکان دی لسٹج میں اپنا نام انج لکھویندا جویں ہزاراں سال پہلے بڈڑی عورت یوسف دے خریداراں چ لکھوایا. میرے تو پہلے قبلہ ذل قربا دے حوالے نال واضح نصیحت فرما رہے ہیں تو میں چاہنا بھئی اس موضوع نو میں چینج نہ ہون دوں. اسے موضوع وچ جامع جے لفظاں چ سونی جئی مجلس تواڈے حوالے کر. شہنشاہ علی فرمینن چند صفتاں ایسیاں کہ اگر او صفتاں مرد چھویں تو مرد بیڑا ہوندا ہے. اگر او مستور چھویں تو مستور عزت والی ہے. مزاج ہے ان جناب دے بھی کچھ بڑی. سرکار علی علیہ السلام فرمائندن چند صفتاں ایسیاں اگر مرد چھویں تو مرد بیڑا ہوندا ہے. اگر مستور چھویں مستور عزت والی ہوندی ہے. سرکار علی علیہ السلام فرمائندن مرد متکبر ہوئے تو بیڑا ہوندہ ہے. توجہ بھائی توجہ کرو. مرد متکبر ہوئے بیڑا ہوندہ ہے. عورت متکبر ہوئے چنگی ہوندی ہے. کیوں؟ کسی دی جرات نہ ہوئے جو آنکھ چاہ کے ایک سکے. مہربانی بھائی نسلہ جی راضی ہو گیا راضی ہو گیا راضی ہو گیا. اللہ اس مجلس دے بدلے تو انہوں دنیا آخرت اجر دے دے. علی سرکار فرمائندن مرد کنجوس ہوئے تو بیڑا ہوندہ ہے. عورت کنجوس ہوئے تو چنگی ہوندی ہے. کیوں؟ شوہر سفر تے ہوئے تے اس دی بیوی پچھو سارا ترکہ سخاوت جنہ لوٹائی بیٹھ جاؤ. مرد کنجوس ہوئے تو بیڑا عورت کنجوس ہوئے تو چنگی. سرکار علی علیہ السلام فرمایا زمانے والو یاد رکھ لو مرد ہوندہ ہے میدان دی زینت
عورت ہوندی ہے مکان دی زینت جنت دی قیمت دی ستر تو صاحبان نے حوالے کرداں دکھ لگ سی میں وہ سید مومن امتی جوان بزرگ تھے جس دے کنن تھی میں مسافر سید جملہ پہنچیا تے نوکر نال نہ بولیا جملہ دہرا کے سمجھا کے پڑھنا چاہنا سرکار علی علیہ السلام فرمایا زمانے والو یاد رکھ لو مرد ہوندے میدان دی زینت عورت ہوندی ہے مکان دی زینت سرکار علی علیہ السلام فرمایا زمانے والو یاد رکھ لو جیڑا مرد میدان چھوڑ کے گھر نہ ساوے چنگا ہوئی کوئی نہیں ہوندا جیڑی عورت گھر چھوڑ کے میدان نکل آوے چنگی ہوئے حیدری میں راضی ہو گئی عزت بخت اضافہ ہوئے راضی ہو گیا حقی ادا کر دیتا نے جتنا میں سفر کر کے آیا دیر سارا سفر کر کے بنگلہ یاسمین احمد پور سیالی نگری تو آیا میرا سفر ہی پورا ہو گیا علی علیہ السلام فرمیندن چاند ایسیاں صفتاں جیڑیاں ہر بندے چ موجود ہوندی توجہ ہے بھائی یہ تواڈا توجہ خیال میرے پاس ہے اسے تاں لطف آنا ہے نا مجلس بات سرکار علی علیہ السلام فرمیندن چاند ایسیاں صفتاں جیڑیاں ہر بندے چ موجود ہوندیاں سرکار علی علیہ السلام فرمیندن بندہ یا کنجوس ہوندا ہے توجہ ہے بھائی بندہ یا کنجوس ہوندا ہے بندہ یا لئیم ہوندا ہے شہنشاہ فرمایا زمانے والو یاد رکھ لو بندہ یا سخی ہوندا ہے یا کریم ہوندا ہے اگر آنکھوں میرے مہربانو تو میں تو جی وضاحت کر دینا کنجوس بخیل اس نو سڑیندن جیڑا آپ کھاوے تے کسے غریب نو کاش نہ دے آپ تا کھاوے کسے غریب مسکین یتیم دا خیال نہ رکھے او ہوندا ہے کنجوس توجہ بھائی لئیم کہنو سڑیندن لام حمزہ یہ میم شہنشاہ فرمایا لئیم او بندہ ہوندے جیڑا نہ آپ کھاندا ہے تے نہ کسے دے گھارے چ چنگا ٹکر پکے ہویا برداشت کر سکدا اگر اللہ کسے نو رزق دے دے وے اس دے گھارے چنگا ٹکر پک پوے تے چنگا ٹکر پکے ہویا وے کے انہوں اندروں سول اٹھیندا ہے سول ساڑی جنگ دی زبان ہے سول تے سمجھیندے ہو او ہوندا لئیم سخی کہنو سڑیندن شہنشاہ فرمایا زمانے والو یاد رکھ لو سخی او ہوندے جیڑا آپ ہی کھاوے غریباں مسکیناں فقیراں یتیماں دا خیال ہی رکھے ستر بڑی پیاری تواڈے حوالے کر دینا گل ہی بڑی پیاری ہے جے حق بنے تو پھر داد دیونی سرکار علی علیہ السلام فرمایا زمانے والو یاد رکھ لو کریم اس ہستی نو سڑے دین جیڑا آپ نہ کھاوے سب کچھ رحمان دے راہ تے وڑ دے کریم اس نو سڑے دین جیڑا آپ نہ کھاوے سب کچھ رحمان دے راہ تے مذہب شیعہ دا ایک مجتہد آقا حسن الحیری آقا کی تبریزی شاہ جی قبلہ تبریز خاندان نال اس مجتہد دا تعلق ہے 5 سال کربلا مولا نماز پڑھائی اگلے 5 سال نجف اشرف نماز پڑھائی 10 سال بعد یہ مجتہد ملک کویت پہنچائے پہلا مجتہد جس کویت دے ملک مسجد اور مدرسہ تعمیر کروایا ہے میں انہیں ہی پڑھے ہے پہلا مجتہد جس کویت دے لوگوں ولی اللہ پڑھا ہے انہیں کتاب لکھی انوار الیقین اس کتاب سرکار علی دی فضیلت دیاں 17 سخاوت دیاں 17 جملے لکھے نے اگر آکھو تو میں 2-4 17 پڑھ دینا اس کتاب حسن الحیری آقا کی تبریزی آقا ہے سرکار علی علیہ السلام جدہی میدان چترن علی شہنشاہ کمزور تے لسے جائے گھوڑے تے چڑھ کے چلو میں نوجوانہ واسطے جملہ پڑھ دینا تو اڑے پیر علی دی سواری دا نا ہوندائی اسب تاویہ کمزور لسا جیا گھوڑا سرکار علی علیہ السلام جدہی میدان جنگ چترن اسے کمزور جائے گھوڑے تے چڑھ کے آئین ایک دیوار ایک عرب دے بندے تانا دیتا ہے اس کہ یا علی جدہی تو سا میدان چاندے ہو کمزور تے لسے جائے گھوڑے تے چڑھ کے آندے ہو یا علی کوئی طاقتور گھوڑا رکھ لوا یا علی کوئی عرب دا مشہور گھوڑا رکھ لوا علی سرکار دی پیشانی دے تیور تبدیل ہو گئے فرمایا بندے خدا یاد رکھ لے تیز رفتار گھوڑا ہو رکھ دے جس میدان جو نسنا ہو نسلہ جیوین راضی ہو گیا سرکار علی علیہ السلام فرمایا تیز رفتار گھوڑا ہو رکھ دے جس میدانی چ نسنا ہوئے یا نس دے ہوئے بندے دے پیچھے شہنشاہ فرمائندن زمانے والو یاد رکھ لو نہ میں علی کدی میدانی چ نسیا نہ ہی کدی نسے بندے دے پیچھے اچھا بھئی اگلی 17 بڑی پیاری ہر دشمن نال سرکار علی علیہ السلام 3 گلاں کر دے
پہلی بات کر دیں شہنشاہ فرماوے نا کلمہ پڑھ، اگر وہ آکھے یا علی میں کلمہ نہیں پڑھنا. دوسرا جملہ سرکار علی فرماوے نا میدان چھوڑ کے نس جا، اگر وہ آکھے یا علی میں میدان چھوڑ کے نہیں نسنا. تیسرا جملہ شہنشاہ فرماوے نا وار کر لے. کوئی نہیں سن دے بیٹھے جی میں پڑھنا چاہتا ہوں تو نہیں پہ سن دے. وار کر لے. تو ایک دشمن سرکار علی علیہ السلام دا میدان دے سامنے، علی سرکار دے سامنے، اس دشمن نال توڑے پیر علی ترائے گلنا کیتیاں. سرکار علی فرمایا کلمہ پڑھ، آدھے یا علی کلمہ پڑھنے واسطے آئے ہی نہیں. علی سرکار فرمایا جے کلمہ نہیں پڑھنا میدان چھوڑ کے نس جا، آدھے یا علی نسن واسطے نہیں آیا. تیسرا جملہ توڑے پیر علی فرمایا اگر کلمہ ہی نہیں پڑھنا میدان چھوڑ کے نہیں نسنا، مڑوار کر لے. ہر بندے تے واجہ بھئی سر چاوے صدر توڑے حوالے. سرکار علی علیہ السلام فرمایا وار کر لے، آدھے یا علی تُساں وار کر لو. حیدر قرار فرمایا بندے خدا یاد رکھ لے اگر میں علی وار کر لیا وقت نہ تو جیندہ ہو سے نہ لڑنے قابل رہ. تو اس دشمن نال بھی سرکار علی علیہ السلام ترائے گلنا. دشمن آئی امام دے سامنے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے آدھے یا علی میں سنے ہیں تُساں سخی ہو. امام فرمندن اس سے شاکی کوئی نہیں. آدھے یا علی اگر سخی ہو وقت اپنی تلوار میں نو دیں دے ہو. میری مجلس مفت سن دے پہ ہو رب دی قسم. یا علی اگر سخی ہو مڑ اپنی تلوار میں نو دیں دے ہو. رب کعبہ دی قسم میں کتاب چنجیں پڑھے آئے حیدر قرار نے ذوالفقار جیسی تلوار دشمن دے آتے رکھی. باویں دشمن آئی امام دی تلوار اٹھائی، کوشش کی تھی جو میں تلوار اٹھاواں، تلوار ہلی نہیں. توجہ بھائی توجہ. جنت دی قیمت دی صدر میں دکھ لگسی ہو. جوان بزرگ شیعہ سنی تے سید مومن تے جس دے کنہ تائی میں مسافر دی بات پہنچی تے نوکر نال نہ بولیا. دشمن امام دی تلوار چاہی، ارادہ کیتا جو میں تلوار اٹھا کے امام نال جنگ کرا. امام دا چہرہ ویکھ کے آدھا یا علی اگے اس سے تلوار نال تسا جنگ کر دے. تلوار ایک آئی رخ اس دے دو ہو وندے ہیں، سجے بھی چل دی آئی کھبے بھی چل دی آئی. یا علی میں کوشش کردہ، میں ارادہ کیتا ہے تلوار چاہواں. یا علی تلوار حرکت بھی نہیں پئی کر دی. علی سرکار فرمایا بندے خدا یاد رکھ لے اگر تلوار ذوالفقار ہوئے پھر ہاتھ علی نہ ہونا چاہیے. راضی ہو راضی ہو. عزت بخت چیزاف جوانی ہوئے جی. حیدری اگر تلوار ذوالفقار ہوئے تو پھر ہاتھ ید اللہ، پھر ہاتھ علی دا ہونا چاہیے. توجہ ہے بھائی. اگلی گل بڑی پیاری کی تھی. بھاویں دشمن آئی مٹی تے بیٹھے، امام نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے یا علی انی اریدو قتل کا، میں تو تھوڑے قتل دا ارادہ رکھ دم. اس دے باوجود ہی میدان جنگ کھلو کے میں تھوڑے کل تلوار منگیے تے تسا دے چھوڑیے. یا علی اے جنگ دے قانون تا نہیں. توجہ بھائی بڑی پیاری سطر. یا علی اے جنگ دے قانون تا نہیں. علی سرکار فرمایا بندے خدا یاد رکھ لے جنگ دے اصول بڑھائے ان تو سا لوگن دے کرم دے اصول بڑھائے ان. میں علی ابن ابی طالب دے سطر پیاری میرا جملہ ضائع نہ کرائے. کرم دے اصول بڑھائے ان. میں علی ابن ابی طالب دے میں علی نہیں چاہتا حشر دا میدان ہوئے اللہ دی مخلوق ہوئے مخلوق خدا چو قیامت والے دہاڑے کوئی بندہ اٹھی کے اے آکھ ہی نہ سکے میں زندگی چلی کل منگیا علی دیتا لہا. ایک سطر ہور حسن الحیری آقا کی تبریزی انوار الیقین کتاب دا نام مجتہد دا نام نسی کلا انہیں سطر انوار الیقین لکھی. چلو میں بات قرآن چو سمجھا کے پڑھنا چاہنا. اللہ نے قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق آقا ہے، بلکہ آج بھی او حضرت عیسیٰ دا ایک قول قرآن مجید موجود ہے. حضرت عیسیٰ اپنی امت نو آکے انی اخلقم لکم من التین کا حیات طیر، میں تواڈے واسطے من التین مٹی چوں پرندے دی شکل دا پرندہ خلق پیا کردا. انی اخلق لکم من التین کا حیات طیر، پرندے دی شکل دا پرندہ میں تواڈے واسطے مٹی چوں خلق پیا کردا. اے ہے قرآن دی آیت. تو اس پرندے دے خالق ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چونکہ قرآن مجید ہے دلیل ہے، قرآن تو وڈی دلیل ہو نہیں سکتی. تو اے حقیقی خالق نہیں حضرت عیسیٰ، مجازی خالق. توجہ ہے بھائی، مجازی خالق ہور ہوندا ہے، حقیقی خالق ہور ہوندا ہے.
حضرت عیسیٰ اس پرندے دے مجازی خالق ہیں، حقیقی خالق میرے شیعہ سنی مسلمان براو او ہے جڑا عیسیٰ دا بھی خالق ہے۔ ہون سر چامنا میں قرآن جو دلیل بیان کر دیتی چونکہ وقت اتنا ہی میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا۔ 70 آخری فضیلہ دی توڑے حوالے پہ کردہ۔ سرکار علی علیہ السلام حسن الحیری آقاقی تبریزی انوار الیقین لکھے، سرکار علی علیہ السلام ممبر کوفہ سامنے ایک یہودی اٹھے، امام دا چہرہ ویکھیا دے یا علی کیا تُس افضل ہو یا میرا عیسیٰ نبی؟ میں آگے نہیں آکھیا، ہون میں نو دکھ لگ سی اس شیعہ سنی جوان بزرگ سید امتی دے جس دے کرنا تائیں میں مسافر دی بات پہنچی تے میرے نال نہ بولیا، میں نو بنگلے یا زمین دے ویندے تائیں دکھ لگ سی بھئی قرآن دی دلیل دے کے تاریخی چوں میں ایڈی سونی سطر پڑھی آئی تے مومن میرے نال بولے نال یہودی اٹھے، امام دا چہرہ ویکھیا دے یا علی کیا تُس افضل ہو یا میرا عیسیٰ نبی؟ جدہ ترائے ویری آکھس، چوتھی دفعہ آکھس، امام فرمائے بندہ خدا دس تیرا نبی کیڑا کم کر دائی؟ امام دا چہرہ ویک کے یہودی پیادہ یا علی تیری عزت امامت عصمت طہارت دی قسم میرا عیسیٰ نبی اپنا ہاتھ مٹی اچ ماریا، مٹی چاہ کے ہاتھ رکھیا، پرندے دی مورت بناویا، پھوکا ماریا، پرندہ بن کے اڑ پوندائی۔ علی فرمانا بندہ خدا یاد رکھ لے اتنا فرق ہے تیرا عیسیٰ نبی اور میں علی ابن ابی طالب، اگر تیرا عیسیٰ نبی اپنے ہاتھ مٹی اچ مارے پرندہ خلق ہوندہ ہے، میں علی ہاتھ مٹی اچ مارا آدم خلق ہوندہ۔ یہ علی تو سونا سن لیا، میں تو اعتراضیاں وقت اتنا ہی جتنا میں پڑھ لیا۔ بعض لوگ اسا شیعہ سنی تے اعتراض کر دیں، جو شیعہ سنی مل کے شبیر دے غم میں چڑھون دیں، 6واں سپارہ پہلی سطرے مرضی دا قرآن اٹھا لویں، مذہب دے عالم کول ترجمہ پوچھ لویں، 6ویں سپارے دی پہلی سطرے چل آکھا ہے لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم۔ کریم اللہ فرمائندا ہے میں اچھا رونا پسند نہیں کردا مگر اس بندے دا رونا پسند کردا جڑا مظلوم روے۔ اس نگری دے عظیم لوگوں کائنات سب تو وڈے مظلوم دا نام حسین ابن علی ہے، تو شیعوں سنیوں امام حسین رونا اہن قرآن ہے، اجر کثیر ہے، ثواب عظیم ہے۔ جڑا تو مومن مسلمان رسول دے کلمہ پڑھنا اللہ مٹی تے بہ کے روندے نا، دنیا دی ہر عبادت نالوں افضل ترین عبادت ہے تیرا مٹی تے بہ کے رونا۔ میں دلیل تو بغیر بات کدی نہیں کیتی، دلیل بیان کر دینا۔ دنیا دی ہر عبادت نو سیدزادہ دعا کرے ہے بڑی پیاری جی سطر، دنیا دی ہر عبادت نو لکھن واسطے لون واسطے عزت والے ہو فرشتے آندن، تو جڑا تو مٹی تے بہ کے شبیر دے غم وچ روندے نا، تیری ہانج کوئی اتنی قیمتی ہے، تیری ہانج نو لون واسطے شبیر دی زخمی ماں اللہ بھلا کرے ہے کیتی نے، اللہ زاہد بدلے کربلا تے شام دی زواری نصیب کرے۔ میں مسافر سیدی دعا تو سمجھیں ہے میرے آنسو مٹی تے ڈاندن نا شیعہ سنی مسلمان برا کدی زندگی اچ انج نہ سوچیں جداں تو روندے تلے پاک بی بی دا رومال ہوندے، تیرے آنسو رومال اچ لے کے سیدھا ویندی ہے کربلا حسین دی قبر تے، طریقہ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے دی شبیر باہرا ما زخماں دا علاج لے آئی، طریقہ دی امام علی مقام قبری چ باہر آندن تو بی بی پاک مومنہ دے آنسو شبیر دے زخم تے لیندن۔ میں انہیں ہی پڑھے ہے سارے زخم ٹھیک ہو ویندن، 2 زخم بچ ویندن۔ ماں پوچھ دیئے حسین کیڑے کیڑے زخم ہیں، شبیر دی آواز آندی اماں ایک اکبر دی برچی دا زخم۔ آفرین مرحبا آفرین مرحبا، اللہ بھلا کرے انشاءاللہ کسے غم وچ نہ رہو۔ اماں ایک اکبر دی برچی دا زخم، نوہ بہن دے برکے دا زخم، بڑا ہی کوئی اج رہی غریب دی غربت اچ رونا۔ بس وقت تھوڑا جی ہے، میرا دل دی حسرت ہے تھوڑے جائے وقت میں پورا مسائب پڑھ دینا۔ دا محرم دا ڈین چڑھے اے تھوڑے دن پہلے 18 جیٹھ گزاری نے، اس واسطے دل دی خواہش آئی میں حسین دے صغیر دا ذکر کر دیوا۔ چلو میں ایک سطر پڑھ دینا۔ سرکار علی علیہ السلام ناج البلاغہ فرمیندن کہ اپنی زندگی اچ نبیان دے سلطان جتنی ہی جنگاں لڑیاں ہر جنگ اچ پہلے بنی ہاشم نو بھیجندے ہیں، پچھے اصحاب نو بھیجندے ہیں۔ رومن واسطے شیعہ مومن تیرے واسطے سطر ہی کافی ہے۔ کربلا اچ حسین انج نہیں کیتا، حسین پہلے اصحاب نو بھیجئے، پچھے ہاشمیوں نو بھیجئے،
یہ وجہ کہ عزت والے لوگوں یہ وجہ یہ ہے جس جتنا جلدی شہید ہونا آئی اس اتنا جلدی جامع کوثر پیونا آئی اس اتنا جلدی جنت پہنچنا آئی یا میں یہ آکھاں جس پیاس برداشت کرن دی زیادہ طاقت آئی اس نو حسین آخر تے بھیجئے جگر تے ہاتھ رکھ کے میری ستر سنے تے ہے کر چونے آپ انصاف نال دسا حسین دا اصغر کتنا ایک بہادر اللہ اکبر کتنا ایک بہادر آئی جو سارے ہیں تو آخر طبع کربلا تے لتھا بیٹھا ہے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریب ہو گیا ہر کہیں ہوکا سنے جی میں 6 مہینے دے علی اصغر سنے ان کائنات کسے نہیں سننا ترائیوار اپنے آپ نو مٹی تے گرایا ملک زنجبار خیمے لڑ ہلایا آقا مہدی لکھنوی دی تحقیق انہاں لکھے جداں اصغر نو لمن واسطے شبیر خیمے آئے نا اتنا زخمی ہو گئی آئی جس جا تو قدم چہندہ ہی زمین دا رنگ سرخ ہو گیا خیمے دے در تے آکے آدھے اما فضا آکھیں تو میں حبش پہنچاواں پیاس لگی ہے تو میں کوثر منگاواں بی بی آدھی نہیں اس واسطے نہیں سڑے شبیر آدھے کس واسطے سڑی ٹھڈا صاحب بھر کے آدھی اس واسطے سڑی ہم چپ کر کے کوسوان وات غریب نہ سڑا اللہ اکبر چپ کر کے کوسوان وات غریب نہ سڑا تو ایک وری آکھے میں غریب ہاں ترائے وار تیرے اصغر اپنے آپ نو مٹی تے گرائے فرمیدے میں نے یقین ہو گیا میرے اصغر نہیں بچدا اصغر دی ماں دے سامنے آئے فرمیدے پتر دی تیاری کرا بی بی آدھی حسین میں جداں دی تواڈے ویڑے چاہیے میری جھولی وچ 2 پھل لگے ہیں ایک اصغر ایک معصومہ سیدہ دا بچڑا اتنی مہربانی کر تو آد دی بھائی وال بہن عالیہ نو سڑ جا میں اصغر دے حصے دی بہن معصومہ نو سڑیندیاں تو سا بہن برا ہاتھ ودا کے منگو میرے کولو جیڑی جائیداد ہے میں سارا ترکہ دیندیاں انج سمجھے سا خالی جھولی آئی ام خالی جھولی ٹری شبیر سڑے بہن برا سوالی 6 مہینے دا پتر چاہ کے حسین دے ہتھاں تے رکھ کے آدھی کربلا دا نواب اصغر جانے میدان جانے انگل دے نال چھوٹی دی نو ادا کے بی بی علیہ دے ہاتھ تے انگلی رکھ کے پیا دی دی علی دی شام دا زندان جانے نسو آفرین مرحبا ہر مومن دی ہے نکل گئی آسو ترے آیا امام علی مقام نے تاریخ اچ ملدا ہے شہزادہ علی اصغر نو داویں علی دیوار اینج چایا ہے 17 قدمہ تے امام علیہ السلام گئے جو شہزادہ اصغر دی ماں سامنے آ کھڑی ہاتھ جوڑ کے دی جنت دا وارث حسین تیری منت کر دیاں اصغر نو اینج نہ اینج امام فرمیندے تینو پاسا بدلن نال کے مل سی بی بی آدھی جتنی دیر تو میدان ٹردہ رہا سے میں اصغر آخری چہرہ ویر بس ختم بھائی مقتل چاہے امام علیہ السلام سامنے 9 لاکھ دی دید پئی ایک دو والے پاسے ویکھ کے ہس ہس کے پیادن او ویکھو حسین قرآن میلہ لئی آندا ہے جڑے ذاکر قبریں ٹر گئے ہوئے تھائیں وین پڑھ دے رہندے ہیں میرے دل دی حسرت اس وین تے ہر مومن دی ہے نکل جاوے آسو ترے آوے ایک ظالم دوے ظالم دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھا اندی کائی نہیں مننی ویچ کربل دے بھاویں لکھ قرآن اٹھاوے اندی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے وی اٹھدا بہندا جاوے دوے ظالم آدھا ایک گل نہیں ہر ساس کے آدھا کھڑا ہے نو خطرہ ہے بہن دے برکے دا آفرین مرحبا انو خطرہ ہے بہن دے برکے دا ٹر گیا سباس پھرائے انہیں بعد لحظے دے اصل لٹ لینی اندی بہن دی پاک ردا اتنا ہی میں پڑھ سکتا ہوں بس ختم ایک گل سنو 4 میں وین کر دیندہ 3 وار اصغر نو مٹی تے سمایز وط چایز اللہ لعنت کرے حرمل ملون تے اس تیر دا نشانہ بڑھائے 3 وار اس دا تیر خطا ہو جائے عمر ابن سعد پیر دی ٹھوکر مار کے آدھا وڈا تیر اندازہ میں تیر کیوں نے مریندا جیڑا سنگ دے لائی نا اکھاں چکھاں پا کے آدھا ظالم دا بچہ تو تیر مارن آلا ہوئے آتے نو پتہ لگا میں ایک چھک دینا 3 وار لڑکے ناد حلویندے اللہ جانے مائز یا بینس سر تے قرآن رکھ کے آدھیے جل جل مار میرا 6 مہینے آدھا پور ہے ظالم آدھا جلدی کر تیر بدل روایت نہ ہویا میں کدی سطر نہ پڑھا تاریخ آدھی اس ظالم دے بچے او تیر چاہے جس نال عرب حیوانہ دا شکار کیتا ویندا
ادھے اس نشانہ بنائے خیمے دے در تو اصغر دی ماں دا وین آئے اچھا بول کے پیا دی اصغر تیر پیا نہیں جے کر تیر تیرے بابے حسین لگا میں ماں نہ بڑساں پیو دے ہتھاں تے گردن پھیر کے آدھا ماں فکر نہ کر تیر جانے میں صغیر جو آفرین مرحبے تا کربلا دا منظر بن گئے ہر مومن دا ستر بس اتنا ہی پڑھنا اس تیر مارے اصغر دی گردن شبیر دی بان زخمی ہوئی زخمی گردن پیو دے ہتھاں تے پھیر کے آدھا بابا میری خیر ہے تیری بان بچ گئی ہے بابا میری ماں تے راضی تے ہے نا امام فرمیندن میں راضی میرا بابا راضی میرا نانا راضی میری ماں سیدہ راضی بہن راضی کیتا ہی میرا سونا بچڑا ختم تھوڑا جیا کھیر تھوڑا جیا خون امام ہتھاں تے لیا ارادہ کیتا میں اسمان دے سٹاں اسمانی چوہائی شبیر اے معصوم دا خونے اگر میرے پاس آیا قیامت تک بارش نہ ہو سی شبیر ارادہ کیتا ہے میں زمین تے سٹاں زمینی چوہائی ابو تراب دا پتریں تے میں تراب ہاں مٹی ہو کے تیرے نال وعدہ کر دیاں میرے تے خون آیا قیامت تک سبزہ پیدا نہ ہو سی آخر حسین امام آئی صغیر دا خون اپنی داڑھی تے ملے اسمان نروے کیا دے اللہ حشر دے میدانے چاپے اصغر دا آپ گواہ بس ختم میں اتنا ہی میں پڑھ سکتا محمد نبی دی شریعت ہے 6ویں امام دا فرمان ہے سکا پیو ہوئے باویں شیعہ ہوئے تے باویں سنی ہوئے نبی دی شریعت ہے سکا پیو سکے پتر دی میت ہے ترائے کم نہیں کر سکتا 6ویں امام دا فرمان ہے سکا پیو ہوئے پتر دی میت نہیں جا سکتا جعفر صادق دا فرمان ہے سکا پیو ہوئے پتر دی قبر نہیں بنا سکتا 6ویں امام دا فرمان ہے سکا پیو ہوئے پتر دی میت مٹی نہ پاوے اوہ ضلع کے آلے ہو میں نو قرآن دے تیاں پارا دی قسم ہے اللہ دی کائنات جو پہلا غریب حسین ہے جڑا اصغر نو چاہی کھڑا ہے مقتل آلے پاسے منہ کر کے آدھے اکبر آمیا میرے نال اصغر جماون لگے آفرین مرحبا جڑے پیچھے میں کروں دے پہ اللہ بھلا کرے اوکے تے باویں سوکے پتر نو چاہ کے حسین خیمے آئے اور 6ویں امام دا فرمانے سکا پیوے اپنے ہتھا نال پتر دی قبر نہ بڑھاوے پہلا غریب حسین اصغر نو چاہ کے ماں دے ہتھا دے رکھے قبر بڑھاون واسطے حسین تلوار کٹھیے لوہے چوں آواز آئیو جنت دوارس حسین میں آسمان تو تیرے دشمن مارا یانیم قبران بڑھاون تنہ ہے بھائی سیدہ دا تلوار ناروا میں غریب ہوگی ختم مجلس اوکے تے بھاویں سوکے حسین قبر بنائیے ہن 6ویں امام دا فرمانے سکا پیوں ہوئے پتر دی میت مٹی نہ پاوے میں نو رب دی قسمے ماں مٹی جا کے دین دی بیٹھیے پیو پیدا بیٹھے پیران تے مٹی آئیے ماں دا حوصلہ رہیے ظالمہ تے مٹی آئیے ماں دا حوصلہ رہیے شکم تے مٹی آئیے ماں دا حوصلہ رہیے سینے توڑی ماں نال دفنے دی آئیے جیڑے ویلے چہرے دیواری آئیے اصغر دی ماں مٹی چاہ کے ساتھ چھوڑیے وہ چاروں کیا دیے حسین تم جان اصغر جوڑی اللہ مان اللہ مان اللہ مان ختم مجلس جیڑا حسین صابر آئی کیڑک صابر آئی جیڑا اکبر دی برچی کڑ سکتا ہے او دے صبر دی انتہا کوئی نہیں اتنا صابر آئی جدا اصغر دے چہرے تے مٹی پامن لگ گئے حسین جے صابری کھنڈ چکی دیئے اچارو کیا دا کی میں پاوا تیرا جسم نرم کربلا دی زمین گرم اوکھے تے باویں سوکھے حسین دفن کیتا ہے جتنے نمازی بیٹھے ہو ہر نماز دعا منگی کرو جڑا دفن ہو جاوے وات شالا باہر نہ آوے میں نو رب دی قسمیں چڑھ پیا یارم حرم نڑی عمر سادہ دے کربلا دے شہید 72 سر کیوں اکتر شمرہ دے دامی علی دیوار حسین خیمہ کو لبہنا ودا اگر اصغر برآمد کر نہیں تو میں نو 40 نیزہ بردار دے 40 نیزہ بردار ملن اے ظالم دے بچے نیزے زمین چمرے دے ودین اچانک ایک نیزے دی چونتے 6 مہینہ دا کو
قرآن بہ رہے خیمے دے در تے ماں مٹی تے جھن پئیے اچھا رو کیا دی پیا فجر دے تارا آئے وہ چرسی اسگار پائے مورا غبولے سن بولی بی بی دی معمول مطابق اللہ لعنت اللہ کم ظلم